ڈیسیجن آ گیا. آپ نے دیکھا کہ جناب محترم عظمت سعید صاحب نے اپنی ججمنٹ میں لکھا جو عمران خان صاحب کی ججمنٹ میں ہے, اس میں الٹیمیٹلی یہ لکھ دیا کہ جہاں پہ میئر کسی کا مس انڈرسٹینڈنگ سے ایسی چیز ہو جائے جو انٹینشنل نہ ہو تو اس کو آپ ڈسکوالیفیکیشن پہ اپلائی نہیں کریں گے. یہ اس کے بعد آ گیا. تو آپ جو ہے انسان سے غلطی کا احتمال رہتا ہے. ہمارے جج صاحبان جو ہیں خدا نہ خواستہ ان کا حکم کوئی خدائی حکم نہیں ہوتا, خدا بھی توبہ کا دروازہ ہمیشہ کھول سکتا ہے, کھول رکھتا ہے. تو بول صاحب کب ٹائمنگ بہت اہم ہے, مگر سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلوں کے تحت سیاست سے تا حیات نااہلی کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے, مباحثے کا آغاز ہو رہا ہے. ایک بار پھر آئین کی آرٹیکل 62(1)(f) کی تشریح کی بحث تیز ہو گئی ہے. سپریم کورٹ بار کے نو منتخب صدر احسن بھول نے اعلان کیا ہے کہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن سیاست سے تا حیات نااہلی کا قانون جلد سپریم کورٹ میں چیلنج کرے گی. انہوں نے کہا کہ آرٹیکل 62 اور 63 کے تحت نواز شریف اور جہانگیر خان ترین کی نااہلی کے فیصلے ایک فرد کو ٹارگٹ کرنے کے مترادف ہیں. آرٹیکل 62(1)(f) کی تشریح کے لیے آئینی درخواست دائر کی جائے گی. سپریم کورٹ نے 28 جولائی 2017 کو پیناما کیس میں سابق وزیر اعظم نواز شریف کو نااہل قرار دیا تھا اور پھر 15 دسمبر 2017 کو پی ٹی آئی کے رہنما جہانگیر ترین کو ساتھ سے چھپانے پر نااہل قرار دیا گیا تھا. آئین کی شق 62(1)(f) میں رکن پارلیمنٹ کی اہلیت کی شرائط ہیں اور آرٹیکل 63 میں نااہل ہونے کی وجوہات ہیں. ان شرائط کی غیر موجودگی اور نااہلی کی وجوہات کی بنا پر رکن پارلیمنٹ صادق اور امین نہیں رہتا اور نااہل قرار دے دیا جاتا ہے. ان آرٹیکلز کے مطابق ایک رکن پارلیمنٹ اچھے کردار کا حامل ہو, اسلامی احکامات سے انحراف میں مشغول نہ ہو, اسلام کا معقول علم رکھتا ہو, فرائض کا پابند اور کبیر گناہ سے بچتا ہو, پارسا صادق و امین ہو, جھوٹی گواہی پر اس کے خلاف عدالتی فیصلہ نہ ہو, پاکستان کے علاوہ کسی بھی دوسرے ملک کی شہریت کا حامل نہ ہو, قانوناً استثنائی پیشیوں سے ہٹ کر کسی نفع بخش عہدے پر وہ فائز نہ ہو, قرضہ لے کے 1 سال تک نہ دہندہ نہ رہا ہو اور کبھی قرضہ معاف نہ کروایا ہو. دلچسپ بات ہے کہ آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت نااہلی کی مدت پر آئین خاموش ہے اور ماہرین قانون کی متضاد رائے ہیں. لیکن نااہلی کی مدت سے متعلق ایک پٹیشن پر سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ نے 13 اپریل 2018 کو متفقہ فیصلے میں قرار دیا تھا کہ آئین میں جہاں نااہلی کی مدت کا تعین نہ ہو وہاں نااہلی تاحیات سمجھی جاتی ہے اور جب تک عدالتی ڈکلیریشن موجود ہے یہ نااہلی برقرار رہے گی. انتہائی اہم موضوع ہے اور اس پہ بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں جناب احسن بھول, صدر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن. بہت بہت شکریہ بھول صاحب. پہلے تو یہ فرما دیجیے گا کہ کیا سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نے باقاعدہ طے کیا ہے کہ وہ عدالت سے رجوع کرے گی, سپریم کورٹ سے رجوع کرے گی اور آئین کی شق 63(1)(f) کی تشریح کے لیے کہے گی؟ یہ باقاعدہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کا فیصلہ ہے؟ بالکل, یہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کا فیصلہ ہے. اور ہم نے کل جب میٹنگ تھی ہماری, میں نے ایک عرض کرتا چلوں, ہم نے آنریبل چیف جسٹس صاحب کو سب سے پہلے یہ گزارش کی کہ 184(3) کے نیچے فار آل ٹائم ٹو کم لوگوں کی جو فیٹ ہے وہ سیل ہو جاتی ہے. اس کے خلاف آپ رول میں امینڈ کر کے جو سپریم کورٹ رولز ہیں جن کی بیکنگ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ آئین دیتا ہے, تو آپ یہ اپیل کا رائٹ جو ہے اگریوڈ پارٹی کو ہونا چاہیے. چونکہ یہ آرٹیکل 10(a) کی موجودگی میں یا ادروائز تمام قانون کے تقاضوں کے منافی ہے کہ ایک آرڈر, آپ نے دیکھا کہ جتنے بھی قوانین ہیں ان میں رائٹ آف اپیل جو ہے ہمیشہ کسی بھی اگریوڈ پارٹی کو دیا جاتا ہے. لیکن بھول صاحب میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ کیا سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نے باقاعدہ یہ فیصلہ کیا ہے کہ 63(1)(f) کی تشریح کے لیے سپریم کورٹ میں باقاعدہ پٹیشن دائر کی جائے گی؟ 184(3) سے میرا کوئی سوال نہیں ہے, میں صرف اس کے بارے میں جاننا چاہ رہا ہوں. میں یہی بات کروں گا کہ جو 162(1)(f) کے حوالے سے ہے, یہ سپریم کورٹ بار نے طے کیا ہے کہ ایسے قوانین جس میں آپ ایک آدمی کو فار آل ٹائم ٹو کم گریو یارڈ میں جا کے دفن کر دیتے ہو, آپ دیکھیں ہم نے طے کیا ہے کہ ہم اس کی تشریح کے لیے اس کو سپریم کورٹ کو رجوع کریں گے, اور ایسے جو تمام فیصلے ہیں
ان کے حوالے سے ہم اپنا موقف پیش کریں گے کہ یہ انصاف اور فنڈامنٹل رائٹ کے منافی ہے۔ احسن بھول صاحب یہ بتائیے گا کہ کیا سپریم کورٹ اس حوالے سے کئی بار تشریح نہیں کر چکی ہے، اور پھر جن شخصیات کے نام ہم جانتے ہیں جو تاحیات نااہل ہوئے، انہوں نے تو نظر ثانی کی اپیل بھی دائر کی، سپریم کورٹ پہ وہ نظر ثانی کی اپیلیں بھی مسترد ہوئی، سپریم کورٹ کی اس سلسلے میں رائے میں کوئی ابہام تو نہیں ہے؟ میں یہ عرض کروں، آپ نے دیکھا آپ کے سامنے فیصلے آئے، یہاں الجہاد ٹرسٹ کیس کا فیصلہ جو ہے کبھی کسی حوالے سے ابہام نہیں تھا، لیکن اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ الجہاد ٹرسٹ کے آج بھی سپریم کورٹ مانتا ہے، لیکن افتخار محمد چودھری صاحب نے اپنی 31 جولائی کی ججمنٹ سے اس کو ڈیویٹ کر کے سرٹن پروویژنز آف دی کانسٹیٹیوشن ان کو ریڈنڈنٹ قرار کر دیا۔ یہ میں اس لیے عرض کروں گا کہ جو ایک میاں ثاقب نثار صاحب کا فیصلہ ہے، یا ایک فیصلہ جس میں جناب جسٹس امرتا بندیال صاحب کا فیصلہ ہے، اس حوالے سے میں یہ عرض کروں گا کہ وہ ان سارے پرسپیکٹیو کو جن کی میں نشاندہی کر رہا ہوں بالکل نہیں کنسیڈر کیا گیا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ قانون یہ ہمیشہ پرووائڈ کرتا ہے کہ جو پینل پروویژن ہو اس کی بڑی سٹرکٹ جو ہے انٹرپریٹیشن ہونی چاہیے، ویئر ایز کہ جہاں پہ قانون خاموش ہے تو اس کی بینیفیشل انٹرپریٹیشن ہونی چاہیے۔ آپ نے یہ دیکھا کہ 62(1)(f) میں کوئی قانون کی میعاد نہیں ہے، ویئر ایز کہ کتنی دیر کے لیے ایک بندہ نااہل ہو سکتا ہے یا ڈسکوالیفائی ہو سکتا ہے۔ اور اسی طرح آپ یہ دیکھیے گا کہ اگر کوئی بندہ کنٹیمپٹ کمٹ کرتا ہے یا کوئی اور جرم کرتا ہے تو وہ 5 سال کی سزا کے بعد، 5 سال گزرنے کے بعد وہ الیکشن کنٹیسٹ کر سکتا ہے، جبکہ اس کے برعکس آپ دیکھیں کہ صرف اور صرف عدالت کی رائے میں کہ جی اس نے اثاثے، اس کے بعد بھی یہ ڈیسیژن آ گیا۔ آپ نے دیکھا کہ جناب محترم عظمت سعید صاحب نے اپنی ججمنٹ میں لکھا، جو عمران خان صاحب کی ججمنٹ میں ہے، اس میں الٹیمیٹلی یہ لکھ دیا کہ جہاں پہ میئر کسی کا مس انڈرسٹینڈنگ سے ایسی چیز ہو جائے جو انٹینشنل نہ ہو تو اس کو آپ ڈسکوالیفیکیشن پہ اپلائی نہیں کریں گے، یہ اس کے بعد آ گیا۔ تو آپ جو ہے انسان سے غلطی کا احتمال رہتا ہے، ہمارے جج صاحبان جو ہیں خدا نخواستہ ان کا حکم کوئی خدائی حکم نہیں ہوتا، خدا بھی توبہ کا دروازہ ہمیشہ کھول سکتا ہے، کھول رہا۔ تو بول صاحب کب یہ فائل کر رہے ہیں آپ، یہ درخواست کب یہ درخواست فائل کر رہے ہیں، اور کب آپ چاہیں گے کہ اس پہ سماعت وغیرہ؟ یہ ہم نے اپنے دوستوں سے، ہم نے رفقائے کار سے ہم نے مشورہ شروع کر دیا ہے، اور اس کا ڈرافٹ جو ہے وہ تیار ہو رہا ہے۔ دی مومنٹ دیٹ از پریپیئرڈ اس پہ ہم مشاورت کر کے یہ فائل کریں گے۔